बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिलसोज गुनगुनाहटों से पूरी फिजा गूंज रही थी। चारों अतराफ हवेली में फैले सन्नाटों का राज था, मगर इस दौरान भी उन छनकती पायलों की झनकार किसी को बहुत ही खौफजदा कर सकती थी। अंधेरों में डूबी लाल हवेली इस वक्त किसी बयाबां का मंजर पेश कर रही थी, मानो कोई इंसान ही मौजूद ना हो। ऐसे में वो पागलों की तरह भागती, इधर उधर खोजती निगाहों से सब कुछ देख रही थी। डर भी था कि कोई देख ना ले, वरना आज शायद कयामत उस पर आन वारिद होती। पुरस्रार लाल हवेली में गुम राजों की हकीकत आज तक कोई भी नहीं जान पाया था, और जिसने कोशिश की थी उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मगर किसी को तो इन दफन राजों से पर्दा उठाना था। इन कहानियों के असल किरदारों से बहुत से गहरे साए उठने थे, जो नज़रों से ओझल होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर इस खुफिया जगह को अपनी कैद में लिए हुए थे। वो हर बात से अनजान आगे बढ़ती जा रही थी। सन्नाटों में आबाद यह हवेली एक ऐसी पहेली थी जिसने बहुत से लोगों को ज़िंदगी से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मेरा नाम नीलोफर है, जबकि मुझे मेरे अब्बा नीलो के नाम से बुलाया करते थे। अब्बा ने मुझे ये नाम बहुत प्यार से दिया था, जबकि मेरा असल नाम नीलोफर था। ये नाम मेरी अम्मा ने मेरा रखा था, क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद था। और कुछ इसकी वजह यह भी थी कि मैं नीली आंखों वाली थी। मेरी आंखें मेरी अम्मा को बहुत पसंद थी, और इन्हीं आंखों की खूबसूरती की वजह से उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सा नाम दिया था, जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि ये मेरी प्यारी अम्मी जान का दिया हुआ था, जो आज मेरे साथ मौजूद नहीं थी। मैंने अपने अब्बा के साथ रहती थी और कोई बहन या भाई था ही नहीं। अम्मा का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इसके बाद अब्बा ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश आए। इसीलिए वो मेरे लिए सौतेली माँ को लेकर नहीं आए थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि सौतेली माँ कभी भी वो प्यार, मोहब्बत और शफकत नहीं दे सकती जो कि एक सगी माँ दे सकती है। और कुछ वजह यह भी थी कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनकी जगह और उनका मकाम किसी और को दे ही नहीं सकते थे। हालांकि इस वक्त सब ने अब्बा से यही कहा था कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बना लिया था। हम लोग फैसलाबाद के करीब एक छोटे से गांव पीर महल में रहते थे। हमारा घर नहर के नज़दीक ही था। हम गांव से थोड़ा हटकर अलग रहते थे। वहाँ पर हर तरफ हरियाली और खेत थे। मेरे अब्बा खेती बाड़ी करते थे, इसीलिए हम लोगों ने अपना घर भी वहीं पर बनाया हुआ था, जबकि पूरा गाँव हमसे तकरीबन कोई 1 मील के फासले पर था। जो भी चीज़ चाहिए होती थी अब्बा खुद ही ले आते थे। गांव का चक्कर लगा लेते थे। मैं भी कभी कभार उनके साथ अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर वक्त मेरा घर में ही गुजरता था। कभी कभार जब आसपास कोई भी मौजूद ना होता तो मैं भी अब्बा के साथ खेतों में काम करवाने के लिए चली जाया करती थी। अब्बा मुझे बहुत मना करते थे कि मुझे ये मेहनत वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अब्बा को अकेले काम करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए घर में फारग बैठने से अच्छा था कि मैं उनकी किसी काम में मदद ही करवा देती, और इसीलिए मैं खेतों में उनके साथ काम करवाने के लिए चली जाया करती थी। वैसे भी ये गांव हमारा अपना था और यहाँ के सभी लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे। कभी भी किसी ने किसी की बहन या बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा था। सभी लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। यही वजह थी कि यहाँ की लड़कियाँ एक दूसरे के घर बिला झिझक जाया करती थीं, और कोई किसी को रोकता नहीं था। ना ही किसी को यहाँ किसी से कोई डर था। अकेली लड़की भी किसी दूसरे के घर चली जाया करती थी। जब कभी अब्बा घर पर मौजूद ना होते तो मैं अकेली गांव चली जाया करती थी और अपनी सहेलियों से मिला करती थी। अब्बा ने मुझे कभी भी कहीं जाने से मना नहीं किया था। गांव में स्कूल था जहाँ से मैंने तालीम हासिल की थी। बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। मैंने 10 जमातें पास की थी, और अब गाँव में से कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाते थे। मेरा सारा दिन तो घर के कामकाज में गुजर जाता था, जबकि शाम को बच्चों के आ जाने से घर में रौनक सी लग जाती थी। इससे मेरा दिल भी बहल जाता था और मैं किसी के काम भी आ जाती थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई। उनका कहना था कि उनकी आंखों में शदीद जलन है। शहर क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर था, इसीलिए मैं अकेली अब्बा को शहर लेकर नहीं जा सकती थी। मैंने अब्बा से यही कहा था कि गांव में किसी से बात करें और अपने साथ शहर ले जाएं और वहाँ से दवाई ले आएं, मगर उनका कहना था कि घर में उन्होंने एक दवा बनाकर रखी हुई है, वो डालेंगे तो कुछ आराम आ जाएगा। मैंने अब्बा को बहुत समझाया, लेकिन
अब्बा ने मेरी एक बात ना सुनी। उन्होंने आंखों में वो दवा डाली थी जो उन्होंने घर में बना कर रखी हुई थी। उस वक्त आराम आ जाता था, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से उनकी आंखों में वही दर्द और वही जलन शुरू हो जाती थी। मैंने अब्बा से बहुत मर्तबा कहा था कि वो शहर जाकर अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा लें, मगर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि वहाँ पर ना जाने कितना वक्त लगता है और इस तरह वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, ना ही इस तरह अनजान जगह पर मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो हर बार मुझे यही कहा करते थे कि जब वो मेरी शादी कर देंगे उसके बाद जाकर अच्छे तरीके से अपना इलाज करवा लेंगे। मुझे उनकी ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब मेरी शादी होती देखी जाती, मेरा कहीं पर अभी तक रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। ऐसे में अब्बा मेरी शादी के ख्वाब देख रहे थे और हमारे पास था ही क्या। आजकल तो लोग जहेज़ की लालच में लड़की लेकर जाते हैं, और मेरे अब्बा के पास तो इतना पैसा या इतनी दौलत नहीं थी कि वो लोगों के मुतालबात को पूरा कर सकते। मैं अपने अब्बा पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए बात बात पर कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए एक दो रिश्ते तलाश किए थे, लेकिन उन लोगों ने यही कहा था कि जहेज़ में मेरे बाबा को अपनी सारी ज़मीन मेरे नाम करनी होगी, जिसके ज़रिए से वो अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे थे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। जो ज़मीन मेरे अब्बा का रोज़गार थी, मैं वो उनसे कैसे छीन सकती थी। लेकिन इनके अलावा कोई भी रिश्ता के लिए तैयार ही नहीं होता था। एक मर्तबा तो अब्बा ने सोच लिया था। उनका कहना था कि वो ये ज़मीन मेरे नाम कर देंगे। उनका कहना था कि ज़मीन पर मेरा हक़ है और कोई मेरा बहन भाई तो था नहीं। अब्बा के बाद भी तो ये मुझे ही मिलनी थी, तो ऐसे में मुझे पहले ही दे देंगे। और जहाँ तक बात उनकी थी तो उनका कहना था वो कुछ भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि जिस तरह से जिस जगह पर मेरी मंगनी हुई थी वो मंगनी टूट गई थी। मेरे अब्बा काफ़ी दिनों तक इस बात पर मुझसे नाराज़ भी रहे थे, लेकिन मुझे उनकी नाराज़गी से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि किसी भी सूरत में उनके कांधों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने दे सकती थी, ऐसा बोझ उनसे उठाया न जाए। मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये ज़मीन पुराने वक्तों में किस तरह से मेरे अब्बा ने मेरी अम्मी के वो कीमती ज़ेवरात बेचकर ख़रीदी थी जो अम्मा को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थे। ऐसे में ये ज़मीन कैसे किसी गैर इंसान को दे सकती थी। इस पर किसी का वाकई में सबसे ज़्यादा हक़ था तो वो मेरे अब्बा ही थे। मैं उनसे ये ज़मीन छीन नहीं सकती थी। जहाँ तक बात अब्बा की नाराज़गी की थी, तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो मुझे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकते, और ऐसा ही हुआ था। थोड़े अरसे बाद ही उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी और दोबारा से वो मेरे साथ वैसे ही रहने लगे। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब की बार अगर वो कहीं पर भी मेरा रिश्ता करेंगे तो मैं बीच में कोई मुदाखलत नहीं करूँगी, फिर चाहे वो लोग ज़मीन का मुतालबा करें या घर का। अब्बा ने यही कहा था कि अगर अब की बार मैंने कोई भी गलती की या फिर कोई भी हमाकत की तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे और मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। ऐसे में माँ बाप अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो ऐसे में क्या वो एक ज़मीन का टुकड़ा मेरे नाम नहीं कर सकते। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उनका यही कहना होता था कि आजकल के दौर में कोई भी इतना फरिश्ता सिर्फ इंसान मौजूद नहीं है जो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी लालच के किसी को अपना ले। अगर तो मैं किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करूंगी जो बिना किसी गर्ज के मुझसे शादी करेगा, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में ही बैठी रहूंगी। उनका कहना था, लेकिन वो इस तरह से मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। जाने से पहले एक मजबूत सहारा मुझे देकर जाएंगे। मैंने कभी भी अब्बा की किसी बात से इनकार नहीं किया था। वो जो भी कहते थे खामोशी से उनकी बात मान लेती थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे लिए वक्फ कर दी। अपनी सारी खुशियाँ उन्होंने मेरी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी थी। अगर अब्बा चाहते तो दूसरी शादी करके अपना घर दोबारा से बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यहाँ तक कि उनका कोई बेटा भी नहीं था, ना कोई उनके बुढ़ापे का सहारा था, मगर फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे ही अपनी दुनिया बना लिया था। ऐसे में मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता था ना कि उनकी हर बात को मानती, और बचपन से लेकर अब तक मैं वैसा ही करती आ रही थी। मैंने कभी भी अब्बा की किसी बात से इनकार नहीं किया था। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फिर एक दिन अब्बा ने आकर मुझे एक बात बताई। उनका कहना था कि हमारे गांव में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आया है। उनका कहना था कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो शहर से आया है और बहुत पढ़ा लिखा है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ किसी बहुत बड़े अमीर घर से है और यहाँ पर गरीब लोगों की मदद के लिए आया है। अब्बा की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसे भला आजकल के दौर में कौन किसी की मदद के लिए आता है। जब अब्बा का कहना था कि उसके आबा व अजदाद इसी गांव से ताल्लुक़ रखते थे, वो जहाँ पर अपने आबा व अजदाद की कब्रें देखने के लिए, उनकी पुरानी चीज़ों को देखने के लिए आया था।
جب اسے یہاں کے لوگوں کے حالات کا پتہ چلا تو اس نے ان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ آج کل کے دور میں بھی کسی کے اندر انسانیت موجود ہے، جو کہ کوئی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس طرح سے کسی دوسرے کی بنا کسی غرض کے مدد کر رہا تھا۔ میں نے ابا سے یہ بات سنی تھی اور چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد میرا گاؤں کا چکر لگا تھا۔ میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی۔ ہم ساری لڑکیاں ایک جگہ پر جمع ہوتی تھیں، ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی تھیں اور پھر پورا دن خوب گپ شپ لگاتی اور مزہ کیا کرتی تھیں۔ ان لڑکیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، وہ دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ گاؤں کے آدھے سے زیادہ لڑکیاں تو اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ملنے کے لیے جائیں گی، لیکن مجھے ان ساری چیزوں میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں انہیں بھی اس بات سے روکتی تھی، سمجھاتی تھی کہ وہ یہاں پر ہماری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا فضول سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ جب میں اسے دیکھ لوں گی تو اسے دیکھتی ہی رہ جاؤں گی۔ جب کوئی ایک مرتبہ اسے دیکھتا ہے نا تو اس کی نظر واپس پلٹنا بھول جاتی ہے۔ ان سب لوگوں کی باتوں سے اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ وہ دکھنے میں واقعی میں خوبصورت ہوگا، لیکن ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ انہی لڑکیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نہر کے پاس بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، جبکہ گاؤں والے ہی اسے کھانا وغیرہ دیا کرتے تھے۔ وہ جھونپڑی تو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن میں نے تو اسے اپنے گھر کے آس پاس ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، شاید اسی لیے میری اس پر نظر نہیں پڑی ہو۔ وہ دن اسی طرح سے بہت اچھا میرا سہیلیوں کے ساتھ گزرا تھا، اور پھر شام کو میں گھر واپس آ گئی۔ ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ضروری کام کرنا ہے، صبح انہیں کھیتوں میں بہت کام ہے۔ میں نے بس یہی کہا تھا کہ میں ان کی مدد کروا دوں گی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ کر لیں گے، مجھے اتنی محنت والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں انہیں اکیلے وہ کام کرنے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے صبح ان کے ساتھ جا کر کام کروانے لگی۔ اچانک سے کسی نے آ کر سلام کیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی میں میری نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھیں۔ میرے پیچھے بہت ہی خوبصورت نوجوان موجود تھا جو میرے ابا سے بات کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے دیکھنے پر میں نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اپنے دوپٹے سے چھپا لیا۔ اس نے ابا سے یہی کہا تھا کہ وہ ہماری مدد کروا دیتا ہے، لیکن ابا نے اسے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بالکل فارغ بیٹھا تھا، ایسے میں اگر وہ ہماری تھوڑی بہت مدد کروا دے گا تو کچھ نہیں جائے گا، اور ویسے بھی وہ یہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے ابا کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیا، جبکہ ابا نے مجھے وہاں سے چلے جانے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گھر چلی جاؤں اور گھر جا کر ان کے لیے کھانا تیار کروں۔ میں فوراً سے وہاں سے آ گئی تھی، لیکن اس لڑکے کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب لوگ ٹھیک کہہ رہی تھیں، وہ واقعی میں بہت حسین تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا بنانا شروع کیا۔ کھانا تو میں بہت اچھا بنایا کرتی تھی، سبھی لوگ اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ کھانا بنانا میں نے اپنے ابا سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ میری ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ مجھے ویسے بھی کھانا پکانے کا شوق تھا، اسی لیے میرا آدھے سے زیادہ دن تو باورچی خانے میں گزر جاتا تھا۔ میں نے جلدی کھانا تیار کیا اور ابا کو آواز دی تھی۔ ابا اس کو لے کر ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کھانا ابا کے کمرے میں لگا دیا تھا۔ اس نے بھی ابا کے ساتھ کھانا کھایا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ ابا کی اس سے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ میرے ابا اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح وہ شہر سے آیا ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور امیر بھی ہے، لیکن اس میں ذرا سا بھی غرور نہیں ہے۔ میرے ابا کو وہ لڑکا بہت ہی پسند آیا تھا۔ ابا نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی کہ اس نے آج میرے ابا کی بہت مدد کروائی تھی۔ ان کا کام جو 2 دن کا تھا وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد سے میرے ابا جب بھی کھیتوں میں موجود ہوتے تو میں ان کے پاس چلی جاتی۔ وہ لڑکا مجھے نہر کنارے بیٹھا ہوا دکھائی دیتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم اور ایک پرچہ ہوتا تھا جس میں جانے وہ کیا کیا لکھتا رہتا تھا۔ میری روزانہ ہی اس پر نظر پڑتی اور وہ وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ مگر ایک دن اسی طرح میں ابا کو ڈھونڈتے ہوئے کھیتوں میں آئی۔ ابا وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی وہ لڑکا وہاں پر موجود تھا۔ انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئی اور شام کو ابا واپس آئے تو ان کا کہنا تھا کہ آج وہ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کے جو چودھری صاحب ہیں ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ سب کر کے دیکھ لیا، کچھ نہ ہوا۔ پھر اس لڑکے نے آ کر ایسی دوا دی تھی کہ فوراً چودھری صاحب ٹھیک ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واقعی میں سب کے کام آتا ہے، بہت ہی نیک اور اچھا بچہ ہے۔ ابا اس کی تعریفیں ہی کیے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، کھانا کھا کر ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابا مجھے گاؤں کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا یہاں پر لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دوا سے پرانا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس کے ہاتھ میں ایسی شفا ہے کہ جس کو جو دوا دے دے وہ کھانے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ شہر سے دوائیں لے کر آیا ہے، اسی لیے سب لوگ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے گاؤں کے زیادہ تر گھریلو نسخے پر ہی یقین کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہو جاتا، گھر میں سے ہی کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر کے اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی شہر دوا لینے کے لیے نہیں جاتا تھا، لیکن اب اس لڑکے کے یہاں آنے سے لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ انہیں وقت پر اچھی دوائی مل جاتی تھی، جسے کھانے سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے، اور پھر اگلی رات میرے ابا کی آنکھوں میں دوبارہ سے درد شروع ہوا تھا۔ میں نے بہت کہا تھا کہ اپنا علاج کروائیں، لیکن وہ میری بات سنتے ہی کہاں تھے۔ ہر ایک ہفتے کے بعد ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ آج ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس لڑکے کی دوائی سے سبھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور اس سے ابا کی آنکھوں کے لیے دوائی لے آؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، ایسے میں اگر اندھیرے میں گھر سے باہر نکلیں گے تو کسی چیز سے ٹکرا جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اچھا ہے، ایسے میں جا کر دوا لے آؤ، وہ مجھے دے دے گا۔ ابا کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے فوراً اپنی چادر اٹھائی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کی جھونپڑی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اسی لیے مجھے وہاں جانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہاں جا کر میں نے اسے ابا کا مسئلہ بتایا تھا کہ پچھلے 4 مہینے سے ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ گھر میں ہی کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتے رہتے ہیں، جس سے کچھ وقت تک آرام رہتا ہے، لیکن دوبارہ سے وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی شیشی دی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس دوا کو مجھے اپنے ابا کی آنکھوں میں رات کے پچھلے پہر ڈالنا ہوگا۔ اس کے 3 قطرے میں اپنے ابا کی آنکھ میں ڈال دوں گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے فوراً اس سے شیشی اس کے ہاتھ سے لے لی تھی اور واپسی کی راہ لی۔ میں وہاں پر زیادہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ لڑکا جتنا بھی اچھا تھا اور جتنا بھی شریف تھا، لیکن وہ تھا تو ایک لڑکا ہی۔ ایسے میں وہاں پر زیادہ دیر رکنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ فوراً دوائی لے کر گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ کس طرح اس دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہی رات کے پچھلے پہر میں نے وہ دوا والی شیشی کھولی تھی، اس میں سے لال رنگ کی روشنی نکلی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں جیسے پھیل گئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، لیکن پھر نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس دوا کے 3 قطرے اس لڑکی کی کہنے کے مطابق اپنے ابا کی آنکھوں میں ڈال دیے، جس سے فوری سکون ملا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو گئے۔ لیکن ابھی تک میرا دماغ وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ اچانک سے گھر کے باہر سے مجھے کچھ شور کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی چیز بہت برے طریقے سے گھر کے صحن میں آ گری ہو۔ میں جلدی سے بھاگ کر گھر کے صحن میں گئی تھی، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ لہو لہان پڑا ہوا ہے اور اس کے خون کے چھینٹے گھر کے صحن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو اس وقت رات کا وقت تھا اور میں سب کچھ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ فوراً کمرے میں واپس آ کر دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ جو بھی ہوا ہے صبح کو ہی دیکھا جائے گا۔ صبح اٹھ کر باہر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ رات کو تو یہاں پر کوئی پرندہ مرا پڑا تھا اور خون کے دھبے بھی موجود تھے، لیکن صبح اٹھ کر دیکھنے پر یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے ابا سے اس بات کا ذکر نہ کیا، جبکہ ابا کی آنکھیں بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے، کچھ دنوں تک یہ دوا ڈالتے رہیں گے جس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ لڑکا ہمارے گھر آیا، ابا کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ میرے بابا نے مجھے چائے بنانے کے لیے بھیج دیا۔ جب میں واپس آئی تو وہ میرے ابا اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میرے ابا اس کے سامنے رو رہے تھے، اسے بتا رہے تھے کہ کس طرح غربت کی وجہ سے ان کی بیٹی کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی اور اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی اور مجھ سے یہی کہا کہ اس پوٹلی کو میں 40 دن کے بعد جمعرات کے دن کھولوں۔ ان کا کہنا تھا یہ پوٹلی اس کی دادی کی منت کی ہے۔ اس میں مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں 40 دن کے بعد اس پوٹلی کو بنا کسی کو بتائے کھولوں گی تو میری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے خاموشی سے وہ پوٹلی لے کر رکھ لی تھی۔ میرے ابا اسے گھر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے کام پر چلے گئے۔ میں نے اسے سنبھال کر اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی تجسس تھا کہ آخر اس پوٹلی کے اندر کیا موجود تھا۔ اس لڑکے سے کافی مرتبہ مل چکی تھی اور ہر ملاقات پر مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ مجھے باقی لوگوں کی طرح نہیں لگتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس میں کوئی عجیب سی بات ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا، وہ جس توجہ سے دیکھتا تھا کبھی کبھار تو مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ اس کی دی گئی دوا سے میرے ابا کی آنکھیں تو مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھیں۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا تھا جب بھی ہمارے گھر آتا تھا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے چھپ چھپا کر کبھی میں اس کا پیچھا بھی کرتی تھی اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی میں اس میں ناکام ہی رہی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے نہر کے کنارے بیٹھے ہی دیکھا تھا، اس کے علاوہ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا۔
वक्त किसी तरह से गुजर रहा था और इस बात को 40 दिन गुजर गए। जो पोटली उसने मुझे दी थी, जब मैंने जुमेरात के दिन उसे खोला तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा कंगन निकला था। उसको निकाल कर मैंने अपने हाथ में पहन लिया और फिर इसके बाद से मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो मेरी मुलाकात उस लड़के से हो जाती। हम दोनों आपस में वक्त गुजारने लगे और एक दूसरे से बातचीत करने लगे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के से मोहब्बत होने लगी थी। उसका कहना था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है। जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो उसका कहना था कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, तो इस बारे में मेरे अब्बा से बात करेगा। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जिस इंसान से मोहब्बत की थी वो मुझे मिलने वाला था। उसने अब्बा से बात की थी और अब्बा इस रिश्ते पर राज़ी हो गए थे। एक रात इसी तरह मैं अब्बा का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। उनका कहना था कि वो अल्तमिश से मिलने जा रहे हैं। अल्तमिश उस लड़के का ही नाम था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। अब्बा उससे मिलने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए थे। रात इसी तरह से जा रही थी जब रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त हुआ। मैं अकेली घर पर मौजूद थी। अब्बा अभी तक नहीं आए थे। अचानक से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई। मुझे पता था कि अब्बा आ गए होंगे। मैंने अब्बा को देखा तो उन्हें शदीद पसीना आया हुआ था। वो बहुत घबराए हुए थे। मैं उनसे पूछती रही, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, मगर अब्बा ने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं पूछती रही कि उन्हें क्या हुआ है। जब उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया तो मैं अपने कमरे में चली गई, ये सोचकर कि सुबह उनसे इस बारे में बात करूंगी। लेकिन आज अगले दिन जो हुआ उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सब जब मैंने देखा तो मेरे बाबा मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। गांव वालों ने मुझे तसल्ली दी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। अल्तमिश को जब इस बात का इल्म हुआ था, मैंने यही कहा था कि अब्बा उनसे मिलने के लिए ही तो गए थे, और जब वापस आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा भी क्या हुआ था, जबकि उसका कहना था कि अब्बा उससे मिलने के लिए गए ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मौत के पीछे वजह क्या है। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे और मैं अकेली रह गई थी। अब्बा ही तो मेरा सहारा थे। उनके इस तरह से चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस तरह से अकेली अपने घर में नहीं रह सकती थी। इसीलिए गांव वालों ने यही कहा था कि वो कोई मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा देंगे और मुझे मेरे घर रुखसत कर देंगे। रिश्ते की बात आई थी तो अल्तमिश ने खुद इस बात का जिक्र सबसे कर दिया कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, और उसने मेरे अब्बा से ही बात कर ली थी। उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर उनकी ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी कि ये बात सुनकर किसी को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। सबने मेरी मर्ज़ी पूछी थी और मैंने भी हाँ कर दी, और इस तरह मेरी शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद ही शौहर का कहना था कि मुझे उसके साथ चलना है। उसका कहना था कि हम लोग इस गाँव से जाने लगे हैं और उसका काम ख़त्म हो गया है, अपने घर वापस जाने लगा है। मुझे भी उसके साथ ही जाना होगा, और मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने साथ एक हवेली में ले आया। वो हवेली बाहर से तो बहुत ही वीरान और खौफनाक लग रही थी। इस हवेली का लाल रंग किया गया था, इसीलिए उसका नाम भी लाल हवेली था। उसके अंदर जाते हुए मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हमारी शादी को 3 दिन गुजर गए थे और इन 3 दिनों में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उस शख्स बहुत ही अजीब था। कभी कभार तो उसकी पुरस्रार बातें मुझे खौफ में मुब्तला कर देती थी और मैं उससे डर भी जाती थी। फिर इसके बाद वो मुझे अपने साथ ले आया था। इस हवेली में हमारे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि मेरे शौहर का कहना था कि यह हवेली उनकी आबाई हवेली है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका और अब वो इस हवेली में अकेला रहता है। इस हवेली में रहते हुए मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होने लगे थे। मुझे अक्सर रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, ऐसे जैसे कोई पायल पहनकर पूरे घर में घूम रहा है। लेकिन जैसा कि उनका कहना था कि इस हवेली में हम दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है, मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस हवेली में बहुत सारी चीज़ें पुरस्रार थीं। ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे राज इसमें दफन है। एक रात इसी तरह मुझे इस किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते एक कमरे के बाहर जाकर रुक गई, लेकिन इस कमरे के ऊपर ताला लगा हुआ था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से अभी गुजर गया है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, और फिर अचानक से मुझे दोबारा से हंसने की आवाज़ आई थी। अब की बार आवाज़ हवेली के बाहर वाले हिस्से में से आ रही थी। मैं चलते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। इस आवाज़ का पीछा करते करते मैं हवेली से बाहर आ गई थी। जब मैंने देखा कि हवेली के बाहर वाले हिस्से में एक कोने से धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई सफ़ेद लिबास पहनकर खड़ा हुआ है। मैं उस तरफ जा रही थी ताकि देख सकूं कि क्या वाकई में वहाँ पर कोई मौजूद है। इससे पहले कि मैं वहाँ पर पहुँचती, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा था।
اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا شوہر موجود تھا، جو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہاں کیوں آئی؟ یہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی۔ میں نے بہت بار اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، کسی کی ہنسی سنائی دیتی ہے، کبھی کسی کی پائل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے غصے میں میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اندر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج کے بعد رات کے اس پہر حویلی سے باہر قدم نہ نکالوں۔ میں بھی چپ چاپ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی خوف کے سائے میرے سر پر منڈلا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی چیز آئے گی اور مجھے جہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ وہ پورا دن گھر سے غائب رہتا، بس میں موجود ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا صرف مجھے لگتا تھا۔ بظاہر دکھنے میں تو یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اکثر یہاں پر کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ رات کے پورے 12 بجے کمرے سے باہر نکل جاتا اور پھر رات کے 3 بجے کمرے میں واپس آتا۔ اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوتی، کوئی بھی آنکھوں کو دیکھتا تو خوفزدہ ہو جاتا، وہ آتے ہی سو جاتا۔ جب میں کچھ پوچھتی تو یہی کہتا کہ اس کے کام میں مداخلت نہ کروں، اپنے کام سے کام رکھا کروں۔ اس نے آج تک میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا رویہ بھی اس قدر بدل گیا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ وہی انسان ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے اس راز کو جاننے کا ارادہ کیا۔ آخر وہ رات کے وقت کمرے سے باہر جا کر کیا کرتا ہے، اور اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ اس حویلی میں جتنے بھی راز دفن تھے انہیں جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ میرے سارے مسائل کا حل اسی میں تھا۔ اور پھر اس رات میرے اوپر یہاں کا سب سے بڑا راز کھلا تھا، ایک ایسا راز کہ اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو جیسے ہی میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلنے لگی، یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا حویلی کے تہہ خانے میں پہنچ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں سے اندر جھانکنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اس کمرے میں بیٹھ کر اونچی آواز میں کسی اور ہی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ کوئی بہت ہی خطرناک عمل کرنے میں مصروف تھا۔ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا تھا، کمرے کی چیزیں خود بخود ہوا میں اڑنے لگی تھیں۔ اچانک تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی۔ کمرے کے دروازے زور زور سے بجنے لگے تھے، کھڑکیاں بھی زور زور سے بجنے لگی تھیں۔ اچانک تیز ہوا چل رہی تھی اور وہاں پر سیاہ کپڑوں میں کوئی موجود تھا۔ میرا شوہر اس سے کسی زبان میں بات کر رہا تھا، جبکہ وہ جو اس کے سامنے موجود تھا اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور پورے کالے لباس میں اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے لپیٹا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی غلام ہو اور میرا شوہر اس کے حکم دے رہا ہو، کہ جیسے اس کا مالک ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے سے غائب ہو گیا، اور اس کے وہاں سے غائب ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا شوہر بھی دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ میرے سامنے ایک انسان غائب ہو جائے، اس کا یہ مطلب تھا، یا وہ انسان نہیں تھا؟ آخر یہ سب کچھ اس حویلی میں ہو کیا رہا تھا؟ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جیسے ہی واپس آئی تو میرا شوہر وہاں پر موجود تھا، مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب کہ مجھے آدھی حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو ایسے میں اب وہ مجھے پوری سچائی بتا دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک جنزادہ ہے، اور یہاں سب جنات اسے ایک ظالم جن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حویلی میں اس نے بہت سارے جنات کو قید کیا ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف جنات بلکہ انسانوں پر بھی اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس قدر ظالم اور سفاک تھا کہ وہ یہاں پر قید بہت سارے جنات کو زندہ جلا دیتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی حکومت چلانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے پوری کہانی سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد پوری دنیا پر اپنی حکومت کرنا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے بہت سارے عمل کیے ہیں اور بہت کچھ ایسا کیا ہے جو کہ غلط تھا اور جس کی وجہ سے اسے ظالم کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد کو پانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس نے اپنے ماضی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اس وقت جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے کس طرح سے وقت گزارا تھا، اور اب وہ ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اپنے اس خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی انسان سے شادی کرنی تھی، ایک ایسی لڑکی سے جس کی آنکھیں نیلی ہوں۔ اسی لیے اس نے سب ڈرامہ کیا، پھر اس کے بعد وہ اپنے مقصد کو پا سکتا تھا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، اس کے بعد اس دنیا کی پوری حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی اور سارے جنات اور انسان اس کے حکم کے کہنے کے مطابق ہی چلیں گے، وہ جسے چاہے اپنی مرضی سے چلا سکے گا۔ اس کے بعد وہ عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیسے اس پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے اس جن ذات سے محبت کی تھی جبکہ وہ تو محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس کے خیالات جان کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اور پھر اس کے بعد اس نے ایسی بات بتائی جسے سن کر تو مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ابا کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور اسی لیے اس نے میرے ابا کو راستے سے ہٹا دیا۔ میرے ابا کی موت کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اس رات میرے ابا اس سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جب میرے ابا اس کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اسے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک ظالم جنذات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میرے ابا گھر آ کر مجھے یہ بات بتا دیتے تو ان کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ مجھ سے شادی کرنا بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی لیے اس نے میرے ابا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اور مجھ سے شادی کر لی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مہینے کی اماوس کی رات کو وہ ایک بہت بڑا عمل کرنے والا ہے، پھر اس کے بعد ہر چیز کا اختیار اسے مل جائے گا۔ جس مقصد کو پانے کے لیے وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے میری ضرورت نہیں رہے گی اور وہ باقی سب جنات اور انسانوں کی طرح مجھے اس حویلی میں قید کر دے گا۔ مجھ سے پہلے بھی وہ 10 نیلی آنکھوں والی لڑکیوں سے شادی کر چکا تھا اور ان تمام لڑکیوں کو اس نے ایک حویلی میں قید کیا ہوا تھا۔ اسی لیے تو مجھے ان کی کبھی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی رونے کی، اور کبھی ان کی پائل کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آخری لڑکی ہوں، مجھ سے شادی کرنے کے بعد اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور پھر ہر انسان اور ہر چیز پر اس کی حکومت ہوگی، وہ جسے چاہے گا ویسے اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس میں اسے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ لیکن میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس ظالم جن کو یہ سب کچھ کرنے سے روکنا تھا۔ اماوس کی رات آنے میں صرف 3 دن باقی تھے، پر ان 3 دنوں میں ہی مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ میں اس جنذات کو یہ سب کچھ کرنے سے روک سکتی۔ اگلے دن سے ہی میں نے پوری حویلی میں گھوم کر کوئی ایسا سراغ تلاش کرنا شروع کیا تھا جس کے ذریعے میں اس جنذات کو ختم کر سکتی۔ کوئی راستہ تلاش کرتے کرتے میں پوری حویلی گھوم رہی تھی۔ جب میں حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تو وہاں پر بڑے بڑے جالے پڑے ہوئے تھے اور ان میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دروازے کے باہر کیا ہے، بس میں اپنے مقصد کی خاطر اس دروازے تک پہنچ گئی تھی، اور میں نے اس دروازے کو جیسے ہی کھولا تھا تو سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر ایک بزرگ آدمی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا کہنا تھا کہ وہ کب سے یہاں پر میرا ہی انتظار کر رہے ہیں اور اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب اس آدمی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اگر مجھے اس جنذات کو ختم کرنا ہے تو مجھے اماوس کی رات سے 1 رات پہلے اسے اندھیرے کمرے میں جانا ہوگا جو کہ تہہ خانے میں موجود تھا، جہاں پر جا کر وہ ایک خاص عمل کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں ایک پنجرہ ہے اور اس پنجرے کے اندر کالے رنگ کا ایک پرندہ قید ہے۔ اس بندے کے اندر اس جنذات کی جان قید ہے۔ اگر میں جا کر اس کی گردن کاٹ دوں تو یہ جنذات خود مر جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی ساری بڑی طاقتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس بزرگ آدمی کا کہنا تھا کہ یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف اس کی بیوی یعنی کہ میں ہی کر سکتی ہوں، اور اس کام کو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک چاقو دیا تھا اور اسی چاقو سے اس پرندے کی گردن کو کاٹا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کہنا تھا کہ میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں اس سے پہلے کہ اسے میرے یہاں آنے کی خبر ہو۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اب مجھے اس رات کا انتظار تھا۔ 2 دن گزرے تھے اور تیسرے دن رات آ گئی تھی۔ اس سے اگلی رات اماوس کی رات تھی۔ اس رات سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ یا تو آج میری جان چلی جاتی یا پھر میں سارے لوگوں کی جان بچا لیتی۔ میں اس کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ کمرہ اتنا خوفناک تھا کہ کوئی بھی وہاں جاتا تو شاید زندہ واپس نہ آتا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد آخر کار مجھے وہ پرندہ مل گیا تھا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، شاید اس جنذات کی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اس پنجرے سے اس پرندے کو نکالا تھا جبکہ وہ جنذات اسے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی تھی اور اسی چاقو سے پرندے کا گلا کاٹ دیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی وہ جنزات میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر ختم ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ساری بری طاقتیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اس حویلی میں جتنے بھی جنات اور انسانوں کو قید کیا گیا تھا وہ سارے رہا ہو چکے تھے، کیونکہ میں نے ان سب کو آزادی دلائی تھی۔ اسی لیے اب اس حویلی کی نئی مالکن میں تھی۔ وہ بزرگ، ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی حویلی ہے، اور وہ جنزات ان کا بیٹا تھا جو کہ غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ ان کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا بنا، مگر وہ سب پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے منع کیا تو اس نے اسے بھی اس حویلی میں قید کر دیا، اور اب سارے جنات میرا حکم ماننے لگے تھے اور مجھے اس حویلی کی سلطنت سونپ دی گئی تھی۔ ان بزرگ کا کہنا تھا کہ آج سے میں یہ سب کچھ سنبھالوں گی۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے سب کچھ سنبھالا تھا۔ میں نے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں دیا تھا۔ میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے لوگوں کی مدد کرنا ہی میرا کام تھا، اور میں نے اپنی زندگی اسی لیے وقف کر دی تھی۔ جو بھی یہاں پر مدد کے لیے آتا تھا اس کی مدد کی جاتی تھی، اور میں ساری چیزوں کو اور برائیوں کو ختم کر چکی تھی۔ اب یہاں پر صرف اور صرف اچھائی تھی، اور اچھائی کے لیے ہی کام کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔